اب جو خواتین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، ہم ان کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے. جس طرح سے کمہار کچی مٹی کو بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کچی مٹی کو جس طرح سے چاہتا ہے وہ گھماتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اسے شکل دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز اس میں سے بنانا چاہتا ہے وہ بنتی ہے. بچے جو ابھی چھوٹے ہیں یہ اس کچی مٹی کی طرح ہیں. جس طرح سے ہم انہیں رہنمائی کریں گے، جس طرح سے ہمیں انہیں کچھ بتائیں گے وہ کریں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے ہمارے گھروں میں کہ بچے کو صرف کام کہہ دیا جاتا ہے، بیٹا یہ کام کر لینا، یہ کام کرو، اور اس کے بعد پھر مائیں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں. تو بچہ ماں کی طرف دیکھ کے کہے گا اچھا امی نے کہا تھا، امی اپنا کام کر رہی ہے، میں اپنا کام کر لیتا ہوں. لہٰذا وہ وہی کام کرتا رہتا ہے، کوئی اس پر اثر نہیں کرتی ماں کی بات. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. سکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے بتایا کہ بیٹا ہاتھ اور منہ اس طرح سے دھونا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ یعنی صبح کو سکھایا، دوپہر کو اگر بچے نے نہ کیا تو 2-3 تھپڑ مار دیے اس کو کہ تمہیں صبح کو جو سکھایا تھا تو ابھی تمہیں کیوں یاد نہیں ہے. تو ایسی بات بالکل نہ کریں. آپ نے بچے کو اس وقت تک سکھانا ہے جب تک آپ کا بچہ سیکھ نہیں جاتا اور اس کی عادت نہیں بن جاتی، تب تک آپ لوگوں نے انہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانی ہیں. تو جتنی کوشش کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس کا ثمر انشاءاللہ آپ کو ملے گا. جب بچہ عادی ہو جائے گا، اپنا کام کرنے کا عادی ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ کام کیسے کرنا ہے، اور بار بار آپ کے کہتے رہنے سے، بار بار آپ کے سکھاتے رہنے سے اس کی یہ عادت بن جائے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ کی جان جلدی چھوٹ جائے گی. لیکن اگر آپ صرف اسی جو ہے وہ طرز عمل پر قائم رہیں گی کہ صرف بچے کو بول دیا اور اس کے بعد بچے کی طرف دیکھا ہی نہیں، آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر اسے کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ کام کرو لیکن ابھی تک نہیں کیا، تو کیوں نہیں کیا، تو بچے پر اس کا اثر بہت کم ہوگا. بچے پر اثر تب ہوگا جب آپ اسے کام کہیں اور باقی اپنے کام چھوڑ کر پوری توجہ اپنے بچے پر دیں اور اس کام کروائیں. ایک مرتبہ کہنے سے بچہ کام نہیں کرے گا، اسے بار بار کہنا پڑے گا، اور جب وہ بچہ کام کرنے لگے تو ضرور وہ غلط ہو سکتا ہے کہ کرے. اس کو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سیکھ کر آیا اور اچھے طریقے سے کام کر لے. چیز اٹھانے تک کا طریقہ اس کو نہیں آئے گا، جس طرح سے اس کا دل کرے گا ویسے اٹھا لے گا. ہو بھی سکتا ہے کوئی قیمتی چیز ہو وہ ضائع ہو جائے. تو آپ لوگوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے بچوں کو بتانی ہے، سکھانی ہے. یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری سمجھ کر آپ لوگوں نے نبھانی ہے، کیونکہ پھر آئندہ آپ کے لیے ہی آسانی ہوگی. یہ آپ کا اگر ایک بچہ سیکھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید اولاد سے نوازا، تو یہی بچہ اپنے آنے والے چھوٹے بہن بھائی کو سکھا رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے پہلے بچے پر محنت کی ہے، اس کو سکھایا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں اور انہیں سکھائیں، اور جو باتیں ہم نے بچوں سے کہی ہیں ان کو کوشش کریں کہ یہ کہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کام دیے گئے ہیں، آپ لوگ یہ کریں، صاف ستھرے بھی رہیں، اور آپ لوگ انہیں صاف ستھرا رکھنے کی کوشش بھی کریں، اور اچھی اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آخر میں یہ بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں چھوٹی سی ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے طور پر کوشش کرنا شروع کر دی ہے، اور ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے انہوں نے کہ فجر کو یعنی صبح کو ہم نے یہ کام کرنے، پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر کا کام ہے تو وہ کرنا ہے، ناشتے تک پھر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. اور وہ کوئی کام کیا ہوگا، یا تو بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے یا پھر بیٹھ کے درود پاک پڑھنا ہے. تو ہمارے بچوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے. اس کے بعد پھر دوپہر کو کیا کرنا ہے، ہم نے اسٹڈی کے لیے، یہ ہم نے اپنے مطالعے کے لیے یہ ہم نے اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے. 1 گھنٹہ انہوں نے مطالعے کے لیے رکھا ہے، اور پھر وہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی کام کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس ٹائم پر اسکول چلے جائیں گے. اسکول سے واپس آنے کے بعد ہم یہ کام کریں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے بعد کیا کریں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کے بعد کیا کریں گے، عشاء کے بعد کیا کریں گے. یہ ٹائم سیٹ ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا ہے کہ مغرب کے بعد 1 گھنٹہ ہم نے
وقف کر دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ بتانا ہے. ہمیں پہلے تو بہت پریشانی ہوئی, بہت مشکل ہوئی کہ مغرب کے بعد جب ہم بیٹھتے تو ایک بچہ اٹھ کے چلا جاتا کہ مجھے یہ کام ہے, دوسرا بچہ اٹھ کے چلا جاتا ہے مجھے وہ کام ہے, پھر ایک بچہ آتا تو دوسرا چلا جاتا, یا ہم خود اٹھ کے چلے جاتے, تو ٹائم نہیں نکل پا رہا. لیکن ہم نے کوشش جاری رکھی اور الحمدللہ اب ہم بیٹھتے ہیں اور جو باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں انہیں الحمدللہ اب یہ عادت ہو گئی ہے کہ مغرب کے بعد خود ہی بیٹھیں گے اور بلاتے رہیں گے کہ ابو آئیے, امی آئیے, بیٹھیں, ہمیں کچھ بتائیں, ہمیں کچھ سکھائیں. اور بیٹھ کے ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ واٹس ایپ پر ایک گروپ ہے بیسٹ نیوز پی کے نام سے, بیسٹ نیوز پی کے یا پاک بیسٹ نیوز اس کے نام سے ہے. اس پر بہت ساری اچھی میسیجز آتے ہیں, بہت ساری جو ہے وہ روایات اور احادیث ایک کہانی, ایک قصے اور واقعے کی صورت میں آتے ہیں. بچے اسے دلچسپی سے پڑھتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں, ہم ان سے پڑھواتے ہیں یا کبھی خود پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں ہم کچھ سوال بھی کرتے ہیں ان سے, بچوں سے معلومات بھی کرتے ہیں. اس طرح سے ہم ایک طرح سے اپنے بچوں کو وقت بھی دے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید ہم اس پر بات ضرور کریں گے کہ اپنے بچوں کو وقت دینے سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اس کے فوائد بھی بیان کیے جائیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں, انہیں وقت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا